إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے 3 جمعوں سے الحمدللہ ہم صلاۃ الفجر کی اہمیت، اس کی فضیلت کے تعلق سے بے شمار باتیں ہم نے سنی، اور واقعہ یہ ہے کہ علمی امانت کے طور پر بحیثیت ایک طالب علم کے علمی امانت کے طور پر میں وہ ساری باتیں جو صلاۃ الفجر سے متعلق ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یقیناً وہ باتیں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور اس اعتبار سے ہر مسلمان کو وہ باتیں دینا، وہ باتیں پہنچانا یہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، تو ہمارا جو دین ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ کسی کو کوئی اچھی بات مل جائے، کسی کو کوئی صحیح بات مل جائے، کسی کی رہنمائی ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات، وہ کام جو اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والا ہو وہ دیگر مسلمانوں کو بھی بتلائیں، دیگر مسلمانوں کو بھی سامنے رکھیں۔ تو صلاۃ الفجر کے سلسلے میں الحمدللہ اس کا نتیجہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضائل اور اس کے تعلق سے جو برکات کی جو حدیثیں آپ نے بتلائی ہیں، وہ حدیثیں سننے کے بعد سبحان اللہ ہماری مسجد کی تعداد اور ہماری مسجد کی صفیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میں نے شروع دن آپ سے ایک بات یہ کہی تھی کہ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی کام پر عمل کرنے کے لیے یا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنیادی طور پر 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کے تعلق سے معلومات حاصل کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معلومات ہو چکی ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ اور جو سب سے پہلی بات تھی کہ اس مسئلے کے سلسلے میں ہم معلومات حاصل کریں، وہ معلومات 2 طرح کی ہو سکتی ہیں، یعنی کسی بھی مسئلے پر ہمیں جانکاری حاصل کرنا ہو یا اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو بنیادی طور پر 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ جو پہلی بات جو ہے کہ اس کے تعلق سے جتنی کچھ معلومات ہوتی ہیں وہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے، اور وہ معلومات 2 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم کی یہ ہے کہ اس کی جو فضائل ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں، اور دوسری قسم کی معلومات یہ ہیں کہ اس کے تعلق سے اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا کچھ سزائیں ہیں اس کا ہمیں علم ہو جائے۔
تو ایک تو بات ہم نے معلوم کر لی ہے جو پہلی قسم ہے کہ اس کے فضائل کیا ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ وعدے سنائے ہیں وہ بھی ہم نے جان لیا الحمدللہ۔ اور آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ یہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین جو نماز فجر کا جو تارک ہوگا، نماز فجر کو جو چھوڑے گا بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، ایسی وجہ جو اللہ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہو، ایسے بغیر کسی وجہ کے وہ نماز فجر کو چھوڑتا ہو، تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا کچھ سزائیں ایسے مسلمان کے لیے سنائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بغور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس کو عذاب جہنم اور جو نار جہنم سے بچانے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث میں جو نماز فجر کا تارک ہوتا ہے، نماز فجر کو چھوڑنے والا ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے وعیدیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ بہت ساری وعیدیں ایسی ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور کچھ وعیدیں ایسی ہیں جن کا تعلق برزخ سے، عذاب قبر سے، اور کچھ وعیدیں ایسی ہیں جن کا تعلق آخرت سے۔ تین قسم کی وعیدیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی جب سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کے اندر 3 گانٹھیاں باندھ دیتا ہے، 3 گانٹھیاں باندھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ شیطان دیکھے کتنا چوکس رہتا ہے اور کتنا چوکنا رہتا ہے، اور اپنے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کتنا جو بے قرار رہتا ہے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، پرانا دشمن ہے، شروع دن کا دشمن ہے، اور ہم کو خیر سے روکنے کے لیے اور ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے سے روکنے کے لیے کتنا چوکس رہتا ہے۔ ہم سوئے ہوتے ہیں اور کتنا فائدہ اٹھاتا ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان 3 گانٹھیاں باندھ دیتا ہے، 3 گانٹھیاں باندھ دیتا ہے، اور بالکل 3 گانٹیاں باندھنے کے بعد آ کر کے اسے جو پھسلاتے ہوئے کہتا ہے کہ فرقد لیلا طویلا، کہ تم سو جاؤ اور تمہاری یہ رات لمبی ہو جائے، تمہاری رات لمبی ہو جائے اور تم مزے سے سو جاؤ۔ یعنی وہ ہمیں جو سلا رہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں نیند آ رہی ہے اور ہمیں تھپکا کر کے سلا رہا ہے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے سلا رہا ہے تاکہ ہم نماز فجر سے جو نماز فجر ہم سے چوک جائے، نماز فجر ہم سے چوک جائے، اس وجہ سے وہ ہمیں سلاتا ہے، اور ایک ایک نہیں 3 گانٹیاں باندھ دیتا ہے۔ یعنی گویا کہ پوری طریقے سے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، پوری طریقے سے اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے ہمارے اوپر۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن تَوَضَّأَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بیدار ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر میں کئی باتیں، ایک تو یہ ہے کہ اٹھنے کے ساتھ ہی جو دعا ہے وہ دعا پڑھے، پھر اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے وقت اٹھ کر کے پڑھتے تھے۔ جب فذکر اللہ، جیسے اللہ کا ذکر کرے گا، انحلت عقدہ، ایک اس کی جو گانٹھ ہے وہ کھل جاتی، ایک گانٹھ کھل جاتی، پھر اس کے بعد فإن توضأ پھر وضو کرتا ہے، دوسری گانٹھی کھل جاتی، فإن صلى اور جب نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس کی تیسری گانٹھی کھل جاتی ہے۔ یعنی ایک گانٹھی جو باقی رہتی ہے بیدار بھی ہو جائے ایک گانٹھی کھلے گی اللہ کے ذکر کرنے کے ساتھ، وضو کر لیتا ہے دوسری، اور پھر نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر تیسری۔ یعنی شیطان کتنا زبردست حملہ کیا ہے دیکھیے، اور کتنا زبردست وہ ہمارے پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہمارا جو ازلی دشمن ہے، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کے تعلق سے اس کے کیا کیا حربے ہیں، کیسے کیسے وہ ہمارے اوپر قابو پاتا ہے، پورے طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصلاً ہمیں بتلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی کا ذکر ہوا، صحابہ نے کسی آدمی کا نام لیا اور اس کے تعلق سے بتلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ آدمی ہے کہاں؟ صحابہ نے کہا کہ ما زال نائما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر سویا ہوا ہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح بھی ہو گئی، ما قام الی الصلاۃ، اور نماز بھی نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، یعنی برابر سویا ہوا ہے، نماز فجر کا وقت ہو گیا، اٹھانے نماز نہیں پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔
یعنی اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کی نماز نہ پڑھتا ہو اور بالکل جو ہے اس کی کوئی فکر نہ ہو، ایسے ہی سو چکا ہو، شیطان کا حملہ اتنا زبردست ہوتا ہے اور اتنا زبردست قابو پاتا ہے اس کے اوپر کہ اس کے کان میں جا کے پیشاب کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہمارا ایک دشمن جو انسان ہو، ہم اسے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ صحیح طریقہ نہیں ہے، حالانکہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ہم کو سلام کرنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، ایسے دشمنیاں چھٹ جاتی ہے۔ لیکن ہم جو ہے، ہمارا یہ مزاج ہے، یا عموماً انسانوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے دشمن کو ہاتھ ملانے کو گوارا نہیں کرتے، دور سے اس کی طرف نظر ڈالنے کو گوارا نہیں کرتے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہمیں عذاب ہے، جو ہمیں جہنم کا حقدار بنانا چاہتا ہے، جنت سے ہمیں جو ہے نکالنا چاہتا ہے، ایسا دشمن ہمارے کان میں پیشاب کرتا ہوں اور ہم اس کے لیے برداشت کر لیتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے ہمارے، اللہ اکبر! ہم ہمارے دشمن کو اتنا موقع دے دیے کہ ہمارے کان میں آ کے پیشاب کریں اور ہم بے قرار تک نہیں ہوتے، ہم اس کو عیب تک نہیں سمجھتے۔ یہ بہت ہی بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہمارے کان میں آ کے پیشاب کرے، اور جو ہمارا ازلی دشمن ہو، اور وہ بھی کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم خیر سے دور ہو جائیں۔ اور پیشاب کرنے کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ انسان تھوڑی نا پاک جگہ میں جا کے استنجا کرتا ہے، جہاں لوگوں کی چہل پہل ہو، روڈ صاف ستھرا ہو، لوگوں کے آماج گاؤں، کون جا کے وہاں پر استنجا کرتا ہے؟ لیکن دیکھتے ہیں کہ دو گلیوں کے درمیان ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کی گزر نہیں ہوتی، لوگ اس کو پیشاب کرنے کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی لوگ ایسی جگہ کو پیشاب کرنے کی جگہ بناتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں عموماً بالکل جو ہے گئی گزری جگہ ہو، کچرا ڈالنے